بركات بركات يا شيخ عامر، بركات بركات بركاتك يا خال، ادعينا معاه. ماشي يا اخي. ورب البيت. السلام علیکم. ہاں تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لی ہوگی. پتہ نہیں اس کے کون سے اشارے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جہاز کو بار بار لوٹنا پڑا. اور کون کہتا ہے کہ معجزے اب نہیں ہوتے؟ معجزے آج بھی ہوتے ہیں. تصویر میں نظر آنے والا شخص عامر ہے جو لیبیا سے تعلق رکھتا ہے. اس سال وہ حج کی نیت سے روانہ ہوئے، لیکن انہیں ایئرپورٹ پر کچھ دیر ہونے کی وجہ سے جگہ نہیں ملی. ان میں ان کا نام کچھ اور تھا اور جہاز عامر کو پیچھے چھوڑ کر اڑان بھرنے لگا. لیکن کچھ دیر کے بعد تکنیکی خرابی کے باعث جہاز کو واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا. عامر نے دوبارہ حج میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن پائلٹ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور جہاز کو دوبارہ اڑا دیا. دوسری بار پھر وہی ہوا، تکنیکی خرابی، جہاز واپس آ گیا. عامر نے تیسری بار کوشش کی لیکن پھر انکار کر دیا اور جہاز کو دوبارہ اڑا دیا. لیکن تیسری بار تکنیکی خرابی کے باعث جہاز کو واپس جانا پڑا. اس بار پائلٹ نے کہا کہ جہاز اس وقت تک نہیں اڑے گا جب تک عامر سوار نہیں ہوں گے. اس بار عامر کو سیکورٹی گارڈ نے ملایا اور وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے طیارہ بحفاظت سعودی عرب پہنچ گیا. اس بار عامر کو پائلٹ نے بلایا اور کہا کہ آپ بیٹھیے، اور جب عامر بیٹھے وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جہاز بحفاظت سعودی عرب پہنچ گیا. کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اصل چیز قبولیت ہے. کچھ لوگ زمین پر نامعلوم ہیں لیکن تخت پر معروف اور پیارے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو. اللہ کی اس نیک بندے کی سٹوری سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے. یہ ہے لیبیا کا عامر، جنہوں نے کئی سالوں سے ارادہ رکھا تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا، اور پیسے جمع کر کے آخرکار ان کا ٹکٹ بھی ہو گیا. لیکن آگے ہوا کیا، لازمی دیکھیے. 2 منٹ دیجیے ان کو. عامر جیسے ہی حج کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تو پاسپورٹ میں مسئلے کی وجہ سے ان کو جہاز میں بٹھانے سے منع کر دیا اور تمام مسافروں کا نام لے لے کر سیٹوں پہ بٹھا دیے گئے اور جہاز نے حج کی طرف اڑان بھر لیے. لیکن عامر مایوس نہیں ہوا، ویٹنگ روم میں انتظار کرتا رہا اور خدا کے کرشمے کا انتظار کرتا رہا. ایئرپورٹ پہ عامر کو لوگ سمجھاتے رہے کہ جہاز اڑ چکا ہے، آپ کا نام نہیں آیا، اگلے سال کے لیے اللہ سے دعا کرے، محنت کرے، اگلے سال آپ جائیں گے. لیکن عامر ایک ہی بات کہتا رہا، میں ضرور جاؤں گا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا. ادھر رب کو کچھ اور منظور تھا. جیسے ہی طیارہ ہوا میں بلند ہوا، اچانک اس میں فنی خرابی آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد اسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا. عامر کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ جہاز لینڈ کر گیا اور ایئرپورٹ حکام نے ان کو بٹھانے کی اجازت طلب کی تو پائلٹ نے سیڑھیاں کھولنے سے انکار کر دیا. کچھ ہی دیر بعد فنی خرابی دور ہو کر جہاز ایک مرتبہ پھر فضا کی طرف بلند ہوا اور اس بار بھی عامر نہیں لے جا سکے. لیکن یہ مرد مومن نہ مایوس ہوا نہ گھر واپس چلا. حکام نے دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ساری امیدیں ختم ہو گئی، اب آپ گھر چلے جائیں. لیکن اس بار ان کا جواب لبریز تھا. کہا کہ ان الطیارۃ لن تذهب بدونی وانها ستعود، یہ جہاز میرے بغیر نہیں جائے گا، یہ پھر لوٹے گا. اور حیرت انگیز طور پر وہی ہوا. آدھا گھنٹہ جہاز اڑانے کے بعد ایک اور فنی خرابی کی وجہ سے اس ایئرپورٹ پر دوبارہ لینڈ کر گیا اور اس بار پائلٹ نے اسپیشل اعلان کر دیا کہ جب تک عامر سوار نہیں ہوگا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا. ناظرین، یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ کل کا واقعہ ہے جو پوری دنیا میں رپورٹ ہوا اور سعودی شاہی خاندان نے ان کو اسپیشل استقبال کیا. اور جب وہ حجاز مقدس پہنچا تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں حرم پہنچ گیا.